نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد صحیح البخاری کتاب الجنائز باب نمبر 73 حدیث نمبر 1345 باب الرجلین والثلاثۃ فی قبر، باب اس سلسلہ میں کہ قبر کے اندر 2 یا 3 افراد کو دفن کرنا۔ عام طریقہ تو یہی ہے کہ ایک قبر کے اندر ایک فرد کو دفن کیا جائے۔ اگر ضرورت پیش آ جائے، زیادہ افراد فوت ہو جائیں، قبر نکالنا دشوار اور مشکل ہو جائے، تو اس کی ایسے مشکل حالات کے اندر شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ ایک ہی قبر کے اندر 2 یا 3 افراد کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1345 قال حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا اللیث قال حدثنا ابن شہاب عن عبد الرحمن بن کعب ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین من قتل احد۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر رہے تھے، اکٹھا کر رہے تھے 2 آدمیوں کو احد کے مقتولوں میں سے۔ احد کے اندر جو شہید ہو گئے تھے ان میں سے 2 افراد کو ایک ہی قبر میں جمع کر رہے تھے۔ اس روایت میں صرف 2 کا تذکرہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بعض اوقات ایسے کرتے ہیں کہ کوئی روایت ان کی شرط کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن وہ صحیح ہوتی ہے، قابل استدلال ہوتی ہے، اس کی طرح اشارہ کر کے بھی تبویب قائم کر دیتے ہیں۔ تو ساتھ اشارہ کیا ہے مصنف عبدالرزاق کے حدیث نمبر 6633 کی طرف، جس کے اندر یہ لفظ ہے وکانہ یدفن الرجلین والثلاثہ فی القبر الواحد، اور آپ احد کے شہداء میں سے 2 اور 3 کو ایک قبر کے اندر دفن فرما رہے تھے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کے حدیث نمبر 1016 میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ احد کے دن جاءت الانصار الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، جنگ احد کے دن کچھ انصار صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقالوا اصبنا کرح و جہد، ہمیں بڑے زخم پہنچے ہیں اور بڑی مشقت اور تنگی پہنچ چکی ہے، تو قبریں نکالنا ہر ایک کے لیے مشکل ہے۔ تو تب آپ نے کہا تھا کیا احفروا و اوسعوا واجعلوا الرجلین والثلاثہ فی القبر، آپ نے فرمایا کہ قبروں کو گہرا کھودو اور ان کو وسیع بڑا کھلا کرو اور ایک کے اندر 2 یا 3 آدمیوں کو دفنا دو۔ یہ روایت ابو داؤد کے حدیث نمبر 3215 میں بھی ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ کی 1560 میں بھی، اور جامع ترمذی کی 1713 میں بھی، سنن نسائی وغیرہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک قبر کے اندر 2 3 کو بھی دفنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بوقت ضرورت کوئی مشکل حالات، شدت کے حالات میں ہے، جس طرح کہ زلزلہ، سیلاب، یا اس طرح کوئی بیماری، جس طرح کہ سابقہ سالوں میں کرونا کی وبا تھی، تو ایسے حالات میں جب فوت ہونے والے افراد زیادہ ہوں، ان کی قبر نکالنا مشکل ہو، خصوصاً جگہ بھی سخت ہو جہاں قبر کی کھدائی مشکل ہوتی ہے، تو ایسے تنگی ترشی کے حالات کے اندر یہ اجازت دی گئی ہے۔ باب نمبر 74 باب من لم یرا غسل الشہداء، باب ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ شہداء کو غسل نہ دیا جائے۔ شہداء جیسے ان کے لیے جنازہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے، اسی طرح غسل اور ان کے کپڑے خون آلودہ اتار کر دوسرے پہنانے کفن، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں جو شہید کو بھی، شہید سے مراد مارکے کا، جنگ کا شہید ہے،
جو اس کے علاوہ فوت ہوتے ہیں، مثلا عورت زچگی کی حالت میں، کوئی ڈوب کر، کوئی جل کر، کوئی کسی چیز کے نیچے دب کر، کوئی پیٹ کی بیماری، تو ان جو ایسے شہداء ہیں ان کے احکام دیگر فوت شدگان والے ہی ہوں گے. اسی طرح ان کے غسل ہے، کفن ہے، جنازہ ہے. لیکن جو جنگ میں شہید ہو جائے یہ استثنائی صورتیں اس کے لیے ہیں. بعض لوگوں نے جنگ میں شہید ہونے والے ان کا غسل بھی لازم کہا. ان کے نزدیک ان کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے جسم سے نکلنے والا خون یہ نجس ہوتا ہے، اور اس کو دھونا، صاف کرنا، اور اس طرح وہ کپڑے جو خون آلودہ ہے ان کو اتار کر صاف کفن پہنانا یہ لازمی ہے. اگر اسی طرح کریں گے تو وہ نجس خون سمیت ہی ان کو دفن کرنا لازم آئے گا. یہ بات ان کی صریح نص کے بھی خلاف ہے. جب حدیث کے اندر جس طرح یہاں بھی ہے اور بھی بہت ساری کتب حدیث کے اندر کئی ایک روایات جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہداء کو ان کو بغیر غسل کے اور بغیر کفن کے ان کا دفن کرنے کا تذکرہ ہے، تو یہاں جب نص موجود ہے تو قیاس کی کیا ضرورت ہے؟ اور تمام فقہا کا یہ اصول ہے کہ نص موجود ہو، یعنی قرآنی آیت ہے، صحیح حدیث ہے، تو وہاں قیاس نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ بھی کہ انسان کے خون کو نجس کہنا یہ بھی بے دلیل ہے. حرام، ہر چیز حرام جو ہو اور وہ نجس نہیں ہوتی، ہر حرام چیز وہ نجس نہیں ہوا کرتی. تو اس لیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ انسان کے کو خون کو نجس کہا جائے. اگر نجس کہا جائے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شہداء کو خون سمیت دفن کیا تو آپ نے نعوذ باللہ وہ نجس حالت میں دفن کیا؟ تو یہ بات کہنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کتنا بڑا وہ ایک اعتراض کرنے والے ہیں. اور صحابہ کرام بھی جنگوں کے دوران ان کے جسم زخمی ہوتے، خون بہہ رہا ہوتا، اسی طرح نمازیں پڑھتے، کپڑے بھی ان کے خون آلودہ ہوتا، جسم سے خون بھی بہہ رہا ہوتا، اسی طرح نماز ادا کر رہے ہوتے. جس طرح کہ ایک صحابی کا تذکرہ خون ان پر زخم تیر پر تیر لگ رہا ہے، وہ جو پہرے پر آپ نے مقرر کیا تھا تو تیر پر تیر لگ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، لیکن وہ اپنی نماز جاری ان کی، نہ انہوں نے نماز توڑی ہے کہ میرا خون نکلنے کی وجہ سے وضو باطل ہو گیا تو نماز باطل ہو جائے گی خون لگنے کی وجہ سے. نہ نبی نے یہ بعد میں کہا کہ تیری تو نماز ہی باطل ہوگی تھی، نہ آپ نے تلقین کی ہے. تو اس لیے یہ بات کرنا درست نہیں ہے کہ یہ خون نجس ہے اس لیے اس کا دھونا لازمی ہے. حدیث نمبر 1346 قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا لیث عن ابن شہاب عن عبد الرحمن بن کعب عن جابر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادفنوہم فی دمائہم یعنی یوم احد ولم یغسلہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احد کے دن کہ ان کو ان کے خونوں سمیت ہی دفن کر دو. ولم یغسلہم، اور ان کو غسل بھی نہ دیا اور خونوں سمیت کہا کہ اسی طرح ان کو دفن کرو، کیونکہ ان کا یہ خون جو ہے یہ اتنا مبارک اور بابرکت خون ہوگا کہ قیامت کے دن یہ کستوری کی طرح اس کی مہک ہوگی. رنگ تو خون کی طرح سرخ ہوگا لیکن کستوری جیسی خوشبو آ رہی ہوگی. باب نمبر 75 باب من یقدم فی اللحد، باب ہے کہ لحد کے اندر کس کو مقدم کیا جائے. جب ایک ہی قبر میں دو یا تین کو دفنانے کا جواز ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پہلے کس کو اتاریں اور اس کو قبلے کی طرف مقدم کس کو کریں. اس کا حل بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا. تو پہلے لحد کا معنی بیان کر دیا، وسمی لحد لأنه فی ناحیۃ. لحد کا معنی ہوتا ہے ایک سائڈ، ایک طرف. تو چونکہ قبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو شق کہتے ہیں اور ایک کو لحد کہتے ہیں. تو شق وہ ہوتی ہے کہ اوپر جو بڑا ایک گڑھا کھودا جاتا ہے جس کو بعد میں مٹی سے بھر دیا جاتا ہے، جس کو سامی کہتے ہیں. اس گڑھے کے پھر
نیچے سینٹر میں کھدائی کر کے میت کو لٹانے کے لیے ایک اور گڑھا بنایا جاتا ہے، تو یہ درمیان میں کیا جاتا ہے، اس کو شق کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو ذریح کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ قبلے والی دیوار جو اوپر سامی ہوتی ہے، اوپر والا گڑھا ہوتا ہے، جو اس کا جو قبلے والی دیوار ہے اس کے ساتھ نیچے گڑھا نکالا جاتا ہے جس کے اندر میت کو لٹایا جائے، تو وہ چونکہ قبر کے ایک سائڈ پر ہوتا ہے اس لیے اس کو لحد کہتے ہیں۔ لحد مانا ایک طرف، ایک سائڈ پر۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَسُمِّيَ اللَّحْدُ لِأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ، لحد اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایک طرف ہوتی ہے، ایک سائڈ پر ہوتی ہے۔ وَكُلُّ جَارٍ مُلْحِدٌ، اور اس طرح ہر ظالم آدمی کو بھی ملحد کہتے ہیں، الحاد کرنے والا، کیونکہ ظلم کر کے زیادتی کرنے والا ہوتا ہے، انصاف نہیں کرتا بلکہ ایک طرف زیادتی کر کے وہ دوسرے پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ بھی اسلوب ہے کہ حدیث میں یا ترجمۃ الباب کے اندر کوئی لفظ آیا ہو اور اسی لفظ کے مادہ سے کوئی لفظ قرآن کے اندر کہیں آیا ہے تو اس کی بھی ساتھ وضاحت کر دیتے ہیں، تاکہ قاری جب قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے تو یہ لفظ اس کو سامنے آئے تو اس کو کوئی دقت و مشکل نہ آئے۔ چنانچہ سورہ کہف، سورۃ الکہف کے آیت نمبر 27 میں لفظ آتا ہے ملتحدہ، جس کا معنی ہے جائے پناہ۔ اس کا معنی کیا کہ معدلاً، یعنی ایک طرف، کیونکہ جو جائے پناہ لی جاتی ہے وہ عام لوگوں کے سامنے تو نہیں، وہ ایک طرف جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو، کہیں تنہائی ہو تو وہیں ہوتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا لَكَانَ ذَرِيحًا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر وہ قبر سیدھی ہے، سیدھی معنی اوپر والے گڑھے کے درمیان میں سینٹر میں نیچے نکالی گئی ہے، لکانہ ذریحًا، تو اس کو ذریح کہتے ہیں، یعنی جس کو شق یا ذریح کہتے ہیں۔ دونوں طرف کوئی قبر کا جواز ہے، تو مدینہ کے اندر دونوں قسم کی قبریں بنائی جاتی تھیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لحد والی قبر کو پسند فرمایا ہے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا کہ اب آپ کی قبر کون سی بنائی جائے، تو مدینہ کے اندر دو آدمی تھے، ایک شق قبر بناتے تھے، ایک لحد بناتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اس سے استخارہ کرتے ہیں، دونوں آدمی کی طرف یک وقت دو آدمی بھیج دیتے ہیں، جو شق بناتا اس کی طرف، جو لحد بناتا اس کی طرف۔ جو پہلے آ جائے گا اس کا معنی اللہ کو وہ پسند ہے تو وہ اپنے انداز کی قبر بنائے گا۔ چنانچہ دونوں طرف بھیجے گئے، تو جو لحد بنانے والا تو وہ پہلے آیا، شق بنانے والا بعد میں، تو لحد جو ہے وہ آپ کی قبر مبارک جو لحد کے انداز میں بنائی گئی، جیسا کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1558 کے اندر یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1347، قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ليث بن سعد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل احد في ثوب واحد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقتولوں میں سے دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع کر رہے تھے، کپڑے سے مراد چادر جس کے اندر لپیٹنا تھا۔ ثم یقول، پھر آپ پوچھتے کہ ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان دونوں میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ ایک ہی قبر کے اندر اگر دو اتارنی ہے تو پوچھتے کہ ان دونوں میں سے زیادہ قرآن حفظ کس کو تھا، کس کو زیادہ یاد تھا؟ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، جب ان دونوں میں سے کسی ایک طرح اشارہ کیا جاتا کہ یہ فلاں آدمی اس کو قرآن زیادہ حفظ یاد تھا، قدم فی اللحد، آپ اس کو لحد قدم مقدم کرتے، لحد میں پہلے اتارتے اور قبلے والی سمت اس کو اتارتے۔ یہ اس کا ایک شرف تھا کہ اس کو قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ کی کلام زیادہ حفظ ہے۔ جیسے امامت کے لیے آگے امام اس کو مقرر کیا جاتا ہے جس کو قرآن زیادہ حفظ ہو، زیادہ یاد ہو۔ جب زندگی کے اندر یہ شرف تھا کہ قرآن کے ساتھ زیادہ ربط و تعلق رکھنے والا وہ امام بنے، تو قبر کے اندر بھی اس کو یہ شرف دیا گیا ہے۔ تو یہ اس میں اندازہ کیجئے قرآن کتنی عظمت اور شرف والی کتاب ہے،
انسان زندہ تو تب بھی شرف، قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر قیامت کے دن تو کیا ہی شرف ہوگا، کیا ہی مرتبہ ہوگا۔ اس لیے اپنے اولادوں کو یہ دینی تعلیم کی طرف قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہیے، نہ کہ پوری زندگی ان کو اسکولوں کالجوں کی تعلیم کے اندر ہی رلا دیں اور پی ایچ ڈی تک ان کو کروا دیں، ایم فل کروا دیں، لیکن بیچاروں کو وضو اور طہارت کے احکام سے ناواقفیت ہو، ان کو میت کو غسل اور دفن اور جنازہ پڑھنے کا طریقہ تک نہ آئے۔ وقال انا شہید علی ہؤلاء، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں شہادتی ہوں گا ان لوگوں پر، میں ان لوگوں کی شہادت دوں گا کہ یا اللہ تیرے دین کے سر بلندی کے لیے انہوں نے جہاں اپنے مال خرچ کیے تھے، اپنا سب کچھ خرچ کیا تو اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا۔ وَأَمَرَهُم بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، آپ نے حکم دیا کہ ان کے خونوں سمیت ہی دفن کر دو۔ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ، نہ آپ نے ان پر نماز جنازہ اس وقت پڑھا اور نہ ہی ان کو غسل دیا تھا۔ حدیث نمبر 1348۔ وَأَخْبَرْنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِي عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، پیچھے والی روایت میں جس طرح امام زہری ابن شہاب سمرہ امام زہری سے لیث بن سعد بیان کرتے ہیں، اس طرح امام اوزاعی بھی بیان کرتے ہیں۔ ابتدائی حصہ تو وہی تھا، تو یہاں سے فرق تھا، وہ دوسری سند بیان کر دی کہ امام اوزاعی امام زہری سے بیان کرتے ہیں اور وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لقتل احد، آپ احد کے مقتولوں کے بارے میں پوچھتے کہ ایو ہؤلاء اکثر اخذا للقرآن، ان لوگوں میں سے زیادہ قرآن صاحب قرآن، قرآن والا، قرآن کو حفظ کرنے والا، ضبط کرنے والا، قرآن کا علم، قرآن کی معلومات رکھنے والا کون ہے؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ رَجُلٍ، جب کسی ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا جاتا قدموا فی اللحد قبل صاحبی، تو اس کو اپنے دوسرے ساتھی سے پہلے قبر کے اندر آپ اتارتے۔ وقال جابر فکفن ابی و امی فی نمرۃ واحدہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم یعنی حضرت عبداللہ کو اور میرے چچا کو ایک ہی چادر کے اندر دفنایا گیا، ایک ہی چادر میں لپیٹا گیا۔ چچا سے مراد عمر بن جموح ہیں، جو جابر رضی اللہ تعالیٰ کے چچا کے بیٹے ہیں، لیکن عزت احترام کی وجہ سے یا عمر کے اندر بڑے ہونے کی وجہ سے ان کو چچا کہہ دیا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ رشتے کے اندر اگرچہ وہ بھائی لگتا ہو یا کہ اور لگتا ہو، تو ہم پہ بڑی عمر کا ہونے کی وجہ سے، سفید بالوں کی وجہ سے اس کو چچا ہی کہہ دیتے ہیں، تو یا ویسے بھی عزت احترام کے اندر بھی بڑے کو چچا کہہ دیا، تو اصل میں چچا کے بیٹے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو ایک ہی چادر کے اندر لپیٹ کر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ وقال سلیمان بن کثیر حدثنی زہری حدثنی من سمع جابر، پیچھے والی روایت میں امام زہری ان جابر بیان کرتے ہیں، تو ان کا صیغہ اس کے اندر تصریح سماع کی نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک دوسری سند لائے، وہ سلیمان بن کثیر جو امام زہری سے بیان کرتے ہیں، اس کے اندر یہ وضاحت ہے کہ حدث من سمع جابر، مجھے بیان کیا اس نے جس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت سنی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قبر کے اندر قبر لحد ہو یا شک ہو، دونوں طرح کی قبروں کا جواز ہے، لیکن بہتر پسند جو ہے وہ لحد ہے۔ ہاں البتہ یہ بہتری اس جگہ ہوگی جہاں کہ زمین کی مٹی ایسی ہے کہ جہاں لحد بنانا آسان ہے۔ مدینہ کی مٹی جو ہے وہ بڑی مضبوط اور زرخیز قسم کی تھی، سخت قسم کی تھی، تو وہاں عام طور پر لحد بنائی جاتی تھی۔ بعض علاقے ہیں کہ وہاں لحد قبر کامیاب نہیں ہوتی، جیسے کہ سخت پتھریلے علاقے ہیں یا ریتلے علاقے ہیں، بربرے سیم زدہ جگہ ہے، تو وہاں تو صاف ظاہر ہے کہ لحد قبر کامیاب نہیں ہوتی، وہاں شک بنانی پڑتی ہے۔ تو بہرحال اگر دونوں قبریں جس علاقے میں بن سکتی وہاں لحد کو ترجیح دی جائے، یہ نبی کے پسندیدہ ہے، لیکن دوسری کے شک کے اندر بھی بنانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ باب نمبر 76، باب الازخر والحشیش فی القبر، باب کے اندر ازخر گھاس یا حشیش کو کوئی بھی خشک گھاس قبر کے اندر رکھ دینا۔ قبر میں رکھنے سے مراد
اگر قبر سیم زدہ ہے، نیچے پانی نمی وغیرہ ہے، تو نیچے کوئی گھاس وغیرہ کاٹ کر ڈال دی جائے، گھاس تر ہو یا خشک ہو۔ اور اسی طرح دوسرا یہ بھی ہے کہ جب قبر کو اوپر سے بند کرنا ہے، کوئی سلیں وغیرہ رکھنی ہے، کوئی مٹکے رکھنے ہیں، یا کچی اینٹوں جوڑنی ہے، جو بھی جس علاقے میں ہے، تو ان کے اوپر دراڑوں کو بند کرنے کے لیے گھاس وغیرہ ڈالنا، تاکہ ان دراڑوں سے اندر میت پر مٹی نہ گرے، تو وہاں بھی گھاس ڈال دی جائے۔ تو باہر قبر کے اندر گھاس جب ڈالنے کی ضرورت ہو تو وہاں گھاس وغیرہ کو ڈالا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1349، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حرم اللہ مکہ فلم تحل لأحد قبلی ولا لأحد بعدی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم والا بنایا ہے، عزت والا، حرمت والا بنایا ہے۔ فلم تحل لأحد قبلی ولا لأحد بعدی، بس نہیں حلال مکہ کے اندر جنگ کے تعال کرنا، یہ نہیں حلال، نہ مجھ سے پہلے نہ مجھ سے بعد، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے جائز تھا، نہ میرے بعد کسی کے لیے جائز ہوگا۔ احلت لی ساعۃ من نہار، میرے لیے بھی اس کے اندر جنگ کرنا، قتال کرنا جائز قرار دیا گیا تھا، دن کا کچھ حصہ فتح مکہ کے موقع پر کچھ دیر کے لیے، دن کے کچھ حصے کے لیے میرے لیے جائز قرار دے دیا گیا تھا۔ لا یختلا خلاہا، چنانچہ نہ اکھاڑی جائے اس کے گھاس، یختلا خلاہا، تازہ گھاس بھی اس کی نہ کاٹی جائے، ولا یوزد شجر، اور نہ اس کا کوئی درخت کاٹا جائے، نہ کوئی درخت وغیرہ کو زمین سے اکھاڑا جائے۔ یہ مکہ کی عزت اور احترام ہے، مکہ کی بھی، اس طرح مدینہ کی بھی۔ یہ حرم ہے، یہاں کوئی گھاس وغیرہ کاٹنا، درختوں کو کاٹنا، شکار کرنا، کسی کی گری پڑی چیز کو اٹھانا، یہ تمام کوئی ممانعت ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی کی گری پڑی چیز ہو تو اعلان کرنے کے لیے اٹھا سکتا ہے، جس طرح کہ آگے بیان ہے۔ لا یختلا خلاہا، نہ گھاس اکھاڑی جائے، ولا یوزد شجر، نہ پودے اور درخت اکھاڑے جائیں، ولا ینفر الصید، نہ اس کے شکار کو بگایا جائے۔ شکار کرنا تو دور کی بات، شکار کو ڈرانا دھمکانا، پاؤں کی آواز سے یا زبان سے کوئی آواز نکال کے اس کو بگانا بھی جائز نہیں ہے۔ اتنا یہ امن و امان والا شہر ہے۔ ولا تلقۃ لقطتها الا لمعرف، اور نہ اٹھایا جائے اس کا لقطہ۔ مکہ کے حرم کے اندر کسی کے کوئی گری پڑی چیز ہے، لقطہ ہے، اس کو بھی نہ اٹھایا جائے، الا لمعرف، مگر اعلان کرنے والا۔ ہاں جو اس کو اٹھائے اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کا اعلان کرتا رہے جب تک اس کا مال کے مل نہیں جاتا، اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا۔ دیگر جگہ کے لقطے تو ہیں، اٹھائے اعلان کرے، نہیں ملا، کسی کا 3 دن ہے، کسی کا کچھ عرصہ ہے، تو نہیں ملا تو اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ لیکن مکے کا جو لقطہ ہے، کسی کا حرم کے اندر گری پڑی چیز ہو تو اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں۔ آج کل حکومت نے وہاں اسپیشل اس کے لیے کمرے بنائے ہیں کہ کسی گری پڑی چیز وہاں جمع کرا دو، سال ہر سال تک وہ وہیں پڑی رہے گی۔ اگر کوئی آدمی اس کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، موبائل ہے، گھڑی ہے، تو کسی اچھے آدمی کو جس کو احکام کا پتہ ہے، اس نے اٹھا کر وہاں جمع کرا دی ہے، تو آپ ادھر ادھر پریشان ہونے کے بجائے، لوگوں سے پوچھنے اور ڈھونڈنے کے بجائے وہاں جائیں۔ اگر بالفرض 2 دن 4 دن ہفتہ 20 دن بھی گزر گئے، کوئی پرواہ نہیں، آپ جائیں۔ حتیٰ کہ بعد ایسے بھی واقعات ہیں کہ کوئی آدمی کئی سال بعد گیا تو اس کی وہ چیز گری ہوئی جو چیز تھی اس کو وہاں جو بیت الامانہ تھا وہاں مل گئی۔ جیسے کہ ہمارے شیخ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی حج یا عمرے کے لیے گیا تو اس کی گھڑی گم ہو گئی، قیمتی گھڑی تھی، سیکو 5 اس دور کی ایک قیمتی گھڑی ہوتی تھی۔ اس نے کہا کتنے رش میں کہاں گئی، اب کون کہاں ملتی ہے، تو وہ حج کرنے کے بعد یا عمرہ کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو یہاں کسی دن کوئی عالم دین سے کسی مجلس کے دوران یہ مسئلہ چلا تو اس نے بیان کیا کہ وہاں کی یہ چیز اٹھانی نہیں چاہیے، اگر کہ کسی کی گم ہو جائے تو وہ بیت الخزانہ کے اندر جا کے وہاں لے سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کئی سالوں بعد
6-7 سال بعد وہ دوبارہ اس کو جانے کا اتفاق ہوا تو اس کے ذہن کے اندر وہ بات آئی. وہ ایک حضرت نے ہمیں بتلایا تھا کہ وہاں ایسے گم شدہ چیزیں وہاں ہوتی ہیں. وہ پوچھتے پوچھتے وہ بھی گیا, کہا کہ بھی میری گھڑی گم ہے. تو جو پہرے دار تو اس نے کہا دیکھ لو بھی. وہ اندر گیا, تمام چیزیں لٹکائی ہوئی ہیں, تو یہ ہر ایک چیز کس کی کوئی چیز کس کی کوئی چیز. وہ تو نظر پھیرتے پھیرتے گیا تھا ایک جگہ اسی کی وہی گھڑی جو کئی سالوں پہلے گم ہوئی تھی وہیں لٹک رہی. اس نے اتارا, کہا کہ یہ میری ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی تو لے جائیں. تو بہرحال اب بھی کسی کو کوئی ایسا ہو جائے تو کوئی 2-4 دن بعد, ہفتہ 10 دن بعد اس کو یاد آئے یا کئی مہینوں بعد یاد آئے تو وہ بھی جائے تو اگر کوئی اچھے آدمی کو ملی اس نے جمع کرائی تو اس کو مل سکتی. بہرحال بات یہ ہے بلا تک تو لوکاتا تو اللہ لمعرفن, حرم کا لقطہ نہ اٹھایا جائے مگر اعلان کرنے والا. فقال العباس الازخر, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول ازخر گھاس کی نا اس کی استثناء کر دیجئے. لساغتنا و قبورنا, اس لیے کہ یہ ہمارے سنیار اور ہمارے قبروں کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں. ساغتنا سونے کا کام کرنے والے زرگر. تو یہ گھاس کچھ اس کے اندر ڈنڈل سے ہوتے ہیں, آگ دیر تک جلتی رہتی ہے. بعض گھاس ہوتے ہیں نا وہ بس ایک ہی آگ کا شعلہ لگا تو جلدی سے ختم ہوگی, کچھ ہوتی کو دیر تک جلتی رہتی ہے. تو ازخر یہ ایک گھاس ہے جو مکہ اور مکہ کے گردنواں علاقوں میں خود بخود اگتی ہے اور خوشبودار ہوتی ہے اور بڑے لمبا اس کا قد ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر تھوڑے تھوڑے ڈنڈل سے بھی ہوتے ہیں جس طرح کہ ہمارے کماد کی فصل کے اندر سرو گھاس ہوتا ہے, وہ تو بہت لمبا ہوتا ہے, یہ اس سے چھوٹی ہوتی ہے. بہرحال یہ کہا کہ وہ ازخر گھاس یہ ہم قبروں کے اندر بھی میت کو دفناتے وقت اس کو استعمال کرتے ہیں. ہمارے سنیار وہ بھی لے آتے ہیں, گھروں میں بھی چھت وغیرہ ڈالتے تھے, چھت کے اوپر یہ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی ذرا استثناء کر دیجیے. فقال الازخر, آپ نے کہا کہ ازخر کی استثناء ہے کیونکہ ازخر گھاس یہ عام ہوتی ہے, استعمال والی ہے, خود بخود اگ آتی ہے, کاٹنے سے کوئی ختم نہیں ہو جائے گی, نہ حرم کی کوئی رونق میں فرق آئے گا نہ کوئی اور, تو آپ اس کی استثناء کر دی. وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقبورنا و بیوتنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی روایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اس کے اندر یہ ذکر لقبورنا و بیوتنا کہ ذکر گھاس یہ ہماری قبروں میں بھی کام آتی ہے اور ہمارے گھروں میں بھی کام آتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلی حدیث متصل سند کے ساتھ کتاب العلم حدیث نمبر 112 کے ساتھ گزری ہے, جس کے اندر ابو شاہ یمنی کو آپ نے احادیث خطبہ لکھنے کا کہا تھا کہ اس کو لکھ کر دے دیجیے, یہ وہی واقعہ ہے. وقال ابان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفیۃ بنت شیبہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. اسی طرح صفیہ بنت شیبہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس طرح کی روایت بیان کرتی ہیں جو متصل سند کے ساتھ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3109 کے تحت بیان کی گئی ہے. وقال مجاہد عن طاؤس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما لکینہم و بیوتہم. جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے امام طاؤس بیان کرتے ہیں, پیچھے والی پہلی سند تھا اکرمہ بیان کرتے تھے, لیکن امام طاؤس بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت بیان کرتے ہیں. اس کے اندر یہ لفظ لکینہم و بیوتہم, ان کے لوہاروں کے لیے اور ان کے گھروں کے لیے, یہ ذکر گھاس لوہاروں کے لیے. تو جس طرح سنیار زرگر جو ان کے لیے کام آتی, اس طرح لوہے کا کام کرنے والے اپنے لوہے کو گرم کرنے کے لیے بڑی لکڑیوں کے ساتھ یہ گھاس لگاتے ہیں تاکہ وہ بڑی لکڑیوں کو آگ لگے, وہ استعمال کر لیتے ہیں. یہ روایت جی متصل سند کے ساتھ امام بخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1834 کے تحت اس کو بیان کیا ہے. تو یہ روایت امام بخاری تقریباً 10-11 مرتبہ یہ لائے ہیں, کہیں اختصار ہے کہیں تفصیل ہے. تو مطلب یہ ہے امام صاحب کا ثابت کرنا تھا کہ قبر کے اندر ذکر گھاس ہے, حشیش وغیرہ ہے, اس طرح کی خشک گھاس ہے, تار ہے, تو ضرورت کے مطابق اس کو ڈالا جا سکتا ہے تاکہ میت کے اوپر مٹی وغیرہ نہ گرے. بس اسی لیے کیا جا سکتا ہے, باقی کسی اور عقیدے کی وجہ سے اس کے کرنے کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی
اور اندر گھاس رکھی جا سکتے، اوپر بھی رکھی جا سکتی ہے، گھاس رکھے جا سکتے تھے، پھول بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ پھول اگر اصلی پھول نہیں ملتے پھر مصنوعی کاغذوں کے بھی کرتے کرتے پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا گیا، جو آج کل ہمارے ہاں مروج طریقہ ہے۔ اس لیے یہ چیز اتنی ثابت ہے جتنی ثابت اتنی کہ قبر کا اندر نیچے بچھانے کے لیے یا قبر باندھ کے تو اس کے اوپر تاکہ مٹی نہ گرے، بوقت ضرورت اس میں گھاس وغیرہ ڈالی جا سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔